سورہ العصر میں جو تیسری کنڈیشن ہے وتواصوا بالحق، اگر ہم مسلمانوں کے درمیان ان کو حق کی طرف بلاتے، ان کا مطلب ہے اصلاح۔ دعویٰ کے معنی ہے غیر مسلمانوں کو اسلام کی طرف دعوت دینا۔ دعوت کی معنی دونوں طریقے سے لیا جاتا ہے، غیر مسلم میں بھی بات کرنا، مسلم میں بھی بات کرنا، لیکن اگر ہم ایک اسپیسیفک خصوصاً لفظ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو جب ہم غیر مسلمانوں سے بات کرتے اسے کہتے ہیں عربی میں دعوت، اور جب مسلمانوں سے اسلام کی بات کرتے ہیں اسے کہتے ہیں اصلاح۔ اصلاح معنی مرمت کرنا، اس کو سدھارنا۔ تو اصلاح بھی کئی علماء نے کہا کہ یہ وتواصوا بالحق میں آ جاتا ہے، لیکن اگر ہم سیف رہنا چاہتے ہیں تو میری نظر میں اصلاح اور دعویٰ دونوں ضروری ہے۔ میں کیا کر رہا ہوں آج کی تاریخ میں؟ اصلاح بھی کر رہا ہوں، دعویٰ بھی کر رہا ہوں۔ غیر مسلم میں تو دعویٰ کر رہا ہوں، اکثر مسلمان ہیں اصلاح کر رہا ہوں۔ کل صبح انشاءاللہ ایک خصوصاً نشست ہے غیر مسلمانوں کے لیے، وہاں زیادہ دعویٰ کروں گا میں۔ تو دونوں کرنا امپورٹنٹ ہے، ضروری ہے۔ اصلاح بھی، مسلمانوں کو حق کی طرف بلانا جو بھٹک گئے ہیں، جو نام کے مسلمان ہیں، اور غیر مسلم میں بھی۔ لیکن اگر آپ سیف رہنا چاہتے ہیں تو میرے حساب سے دونوں کرنا ضروری ہے، تو ایک دم سیف ہے۔ اور جنت میں جانے کے لیے ہمیں جو بھی کر سکے کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ملک میں، سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2، الذی خلق الموت والحیات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی اور موت دی تاکہ وہ جان سکے آپ لوگ میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو یہ زندگی ہے، آخرت کے لیے امتحان ہے، تو اس امتحان میں ہمیں سفل ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جہاں تک کہ ہو سکے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے اوپر عمل کریں۔ دوسرا سوال بھائیوں کی طرف سے دوسرے مائک سے۔ السلام علیکم، میرا نام شجاع الحسن ہے، میں کمپیوٹر لیکچر کی حیثیت سے ایک سرکاری کالج میں کام کرتا ہوں۔ جناب، آپ سے ملا ہوا وقت بہت قیمتی ہے اور بہت ناکافی ہے، لیکن پھر بھی میں 2 سوال کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ جو آپ نے نیم بتایا اس کے علاوہ جا کے ان دونوں سوالوں کا جواب دے دیں، مہربانی ہوگی۔ پہلا جو ہے دہشت گردی سے ریلیٹڈ ہے کہ یہ جو ٹیررزم کے لیے ابھی ایک صاحب مستورات سے کوشچن آیا تھا، اس کا جو آپ نے جواب دیا میں اس سے بہت زیادہ جو ہے سیٹسفائی نہیں ہوا۔ آپ نے بش اور امریکی طاقتوں کو بہت بڑا ٹیررزم بنا کے، اور جو مین سوال تھا اس کا جواب نہیں ملا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کشمیر کی انوسنٹ کلنگ، یا افغانستان پہ جو آپ کے انفورس کر کے اسلام کو لوگوں نے کوشش کری طالبان نے، وہ، یا اسامہ بن لادن، ان تینوں کو اسلام اور قرآن کی روشنی میں جسٹیفائی کیا سکتا ہے یا نہیں؟ اور مہربانی کر کے دوسرا کوشچن بھی سن لیجئے۔ ایک سوال بھائی صاحب، ایک سوال جو رولز ہے اس کے اوپر کیے۔ بھائی صاحب نے کہا کہ اہم سوال کشمیر کے بارے میں نے جواب دیا ہی نہیں۔ بھائی صاحب، وہ سوال میں کشمیر کا ذکر تھا ہی نہیں، آپ نے سوال ہی نہیں سنا، ویڈیو ریکارڈنگ ہے ادھر۔ اس سوال میں کشمیر کا ذکر تھا ہی نہیں۔ اس سوال میں یہ تھا کہ جو WTC کا وہ جہاد ہے کیا نہیں ہے۔ میں نے کہا ہے، لیکن جہاد فی سبیل شیطان۔ آپ نے دوسرا سوال کیا کہ میرے نظر میں جو اسامہ بن لادن کر رہا ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح ہے کیا نہیں، جو لوگ کشمیر میں جھگڑ رہے وہ صحیح ہے کیا نہیں، جو افغانستان میں کر رہے صحیح ہے کیا نہیں۔ 3 سوال، ایک سوال کے 3 حصے۔ میں پہلے کا جواب تو دے چکا ہوں، شاید آپ نے نہیں سنا، کہ اسامہ بن لادن قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح کر رہا ہے کیا نہیں۔ میں تو اسامہ بن لادن سے ملا ہی نہیں، آپ ملے ہوں گے، میں نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 میں، جب بھی کوئی آپ کو انفارمیشن، کوئی چیز معلوم پڑتی ہے، خصوصاً اگر فاسق کے ذریعے ہے، تو اس کی تحقیق کرو۔ مجھے پتا نہیں، جو یہ CNN کہہ رہی ہے کہ اسامہ بن لادن نے WTC کو گرایا، اسامہ بن لادن تو کہتا میں نہیں گرایا۔ تو نہ میں اسامہ بن لادن سے ملا، تو میں یہ بھی نہیں کہتا اسامہ بن لادن قرآن حدیث پہ ہے یا نہیں ہے۔ اللہ عالم، اللہ عالم، اگر ہے تو جنت میں جائے گا، نہیں ہے تو نہیں جائے گا۔ مجھے ضروری نہیں کہ اسامہ بن لادن سے ملنا میرا فرض ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ آخرت کے دن میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بھی نہیں پوچھے گا کیا وہ مجاہد تھا کہ دہشت گرد تھا، وہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے۔ سوال نمبر 2 کہ کشمیر میں جو لوگ جھگڑ رہے ہیں کہ وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے کیا نہیں۔ میں کشمیر میں لاسٹ ایئر
2003 में, तकरीबन 1 साल पहले गया था। आप देखते हैं कि कश्मीरी लोग अलग अलग वजह के लिए झगड़ रहे हैं। अगर वो वजह कुरान और हदीस से सही है तो सही वजह, अगर खिलाफ है तो खिलाफ है। ये कहना कि सारे कश्मीर कुरान हदीस के ऊपर है या सारे कश्मीर नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। कुछ लोग कुरान और हदीस की रोशनी में जद्दोजहद कर रहे होंगे तो सही जिहाद कर रहे, कुछ लोग अपने जाती फायदे के लिए एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। तो हम देखते हैं कि कई बार कई लोग अपने जाती फायदा अपना बना लेते हैं। तो मैं ये नहीं जानता हूं खुसूसन कौन कश्मीरी क्या कर रहा है। तो इसीलिए ये कश्मीर आम लोग कुरान हदीस पे अमल कर रहे क्या नहीं, आपको उससे पूछना चाहिए जो पॉलिटिक्स के अंदर एक माहिर है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43, और अल्लाह ताला फरमाते सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7 में, फसअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, उससे पूछो जो उस फन का माहिर है। मैं पॉलिटिक्स के फन में माहिर नहीं हूं, मैं दाई हूं, तो किस तरीके से जवाब देना गैर मुस्लिम को बोलूंगा, लेकिन पॉलिटिक्स में कश्मीरी लोग क्या कर रहे हैं, अफगानी लोग क्या कह रहे हैं, वो मैं नहीं कह सकता हूं। मैं उस फन का माहिर नहीं हूं, अगर कहूंगा तो कुरान के खिलाफ जाएगा। आप उससे पूछो जो माहिर है, मैं इस फन का माहिर नहीं हूं, मैं दावती मैदान का माहिर हूं। आप भगवत गीता के बारे में पूछिए, रामायण के बारे में पूछिए, हिंदुइज्म के बारे में पूछिए, ईसाईयत के बारे में पूछिए, ये अफगानिस्तान के बारे में या कश्मीर के बारे में मैं इस फन का माहिर नहीं हूं, लेकिन ये जानता हूं मैं कि जहां तक कि अफगानिस्तान का ताल्लुक है, तालिबान का ताल्लुक है, हम देखते हैं CNN के अंदर कि कई बार BBC और CNN में दिखाया गया कि तालिबान एक खातून को बेदर्दी से मार रहा है। अरे तालिबान खवातीन को मारते हैं जालिम लोग,